هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم اسماء موصولہ، تیسری قسم اسماء موصولہ ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے تیسری قسم اسماء موصولہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں صوم اسماء موصولہ، تیسری قسم اسماء موصولہ ہے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے اور موصولات یہ موصول کی جمع ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا جز نہ بن سکے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، تو کامل جز سے مراد مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، صفت وغیرہ ہے۔ صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ کے لغوی معنی آتے ہیں ملنا، اور اصطلاح میں صلہ وہ جملہ خبریہ ہے جو موصول کے بعد مذکور ہو اور اس میں ایک ایسا عائد ہو جو موصول کی طرف راجع ہو۔ یہ عائد اکثر ضمیر ہوتا ہے، جیسے جاء الذی ضربک میں الذی اس میں موصول ہے، تو جاء الذی ضربک یہ مثال ہے، جاء فعل اور الذی یہ اس میں موصول اور ضربک یہ فعل فاعل مل کر بنے گا صلہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ مختصراً یوں سمجھے کہ یہ تعریف اسم موصول کی تعریف یاد رکھیں کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو صلہ کے بغیر جملے کا کامل جز نہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، تو صاحب کتاب نے اسم موصول کے کلمات کو بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں صوم اسماء موصولہ، تیسری قسم اسماء موصولہ ہیں۔ کیا ہے؟ الذی، اللذانی، والذی، والذین، والذین، واللتی، واللتانی، واللتین، واللاتی، واللواتی، وما، ومن، وای، وایۃ۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وای وایۃ ہو گیا، والف ولام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، اور الف ولام جو الذی کے معنی میں ہو اسم فاعل اور اسم مفعول میں، چون الضارب والمضروب، جیسے الضارب والمضروب، وذو بمعنی الذی، اور جو الذی کے معنی میں ہو، در لغت بنی تے کے لغت میں، جیسے نحو جاءنی جو ضربک، جیسے آیا میرے پاس وہ شخص جس نے تجھے مارا، جاءنی ذو ضربک۔ تو یہ کل 15 کلمات ہیں اس میں موصول کی جس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو کیا ہے؟ الذی، اللذانی، اللذین 3 ہو گیا، اللذین 4 ہو گیا، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی 9 ہو گئے، ما، من، ایٌ، ایۃ یہ 4 ہو گئے، 13 ہو گئے۔ تو 13 کلمات طے ہو گئے، اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی الذی کے معنی میں ہو، یعنی الذی کے معنی میں ہو تو بھی اس میں موصول ہو جاتا ہے۔ وہ الف لام جو اس میں فاعل پر داخل ہو کر الذی کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، اور ذو یہ الذی کے معنی میں ہو تو بنی تے کے لغت کے اندر۔ تو عرب کے اندر بہت سارے قبائل تھے، تو ان سب کی زبان تو عربی تھی، لیکن ان میں کچھ جزوی اختلاف تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان قبائل میں سے بنی تے جس میں سے حاتم طائی تھے، تو وہ لوگ ذو کو الذی کے معنی میں لیتے تھے۔ تو یہ بھی صرف بنی تے کے لغت کے اعتبار سے وہ ذو جو الذی کے معنی میں ہو وہ بھی اس میں موصول کے اندر شمار ہوگا۔ اس کو میں نے مثال سمجھایا، جیسے جاءنی ذو ضربک، آیا میرے پاس وہ آدمی جس نے تجھے مارا۔ تو یہاں ذو یہ اس کے معنی تو والا کے آتے ہیں نا ذو کے، آگے آپ پڑھیں گے، لیکن یہاں الذی کے معنی میں ہے، تو یہ ذو بنی تے کے لغت کے حساب سے یہ اس میں موصول ہوگا۔ تو کل 14 کلمات ہوئے، اور ایک کلمہ یعنی ذو یہ بنی تے کے لغت کے حساب سے بھی اس میں موصول کے اندر داخل ہوگا۔
اب انہوں نے اس میں موصول کے کلمات کے معنی نہیں دیے. ہمارے سامنے ایک نقشہ ہے، اس کو آپ دیکھیں. اس میں موصول کے کلمات کے معنی اور صیغہ لکھا ہوا ہے. تو الذی یہ واحد مذکر کے لیے اس کے معنی ہے وہ ایک مرد. اللذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے اس کے معنی دو مرد. اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے، اس کے معنی بھی دو مرد. اللذینہ یہ جمع مذکر کے لیے وہ سب مرد. اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے اس کے معنی وہ ایک عورت. اللتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے اس کے معنی وہ دو عورتیں. یہاں حالت رفعی میں دیا ہے تو یہ یعنی عامل کے حساب سے. اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی و جری میں وہ دو عورتیں. اللاتی واللواتی جمع مؤنث کے لیے اس کے معنی وہ سب عورتیں. من واحد مذکر و مؤنث تثنیہ مذکر و مؤنث جمع مذکر و مؤنث کے لیے اس کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد یا ایک عورت، وہ دو مرد یا دو عورتیں، وہ سب مرد یا سب عورتیں. ما واحد مذکر و مؤنث تثنیہ مذکر و مؤنث جمع مذکر و مؤنث کے لیے تو اس کے معنی کیا ہوں کہ وہ ایک چیز مذکر یا مؤنث، وہ دو چیزیں مذکر یا مؤنث، وہ سب چیزیں مذکر یا مؤنث. ایون یہ واحد مذکر کے لیے اس کے معنی وہ ایک مرد. ایتن واحد مؤنث کے لیے اس کے معنی وہ ایک عورت. الف لام جو اس میں فاعل اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے تو واحد مذکر و مؤنث تثنیہ مذکر و مؤنث جمع مذکر و مؤنث کے لیے آتا ہے. اس کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد یا ایک عورت، وہ دو مرد یا دو عورتیں، وہ سب مرد یا سب عورتیں. ذو بنی لغت کے بنی طے کے لغت میں یہ واحد مذکر کے لیے اس کے معنی وہ ایک مرد. تو یہ نقشہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے حساب سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے کلمات کون سے صیغے ہیں اور کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں.